بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں احمد حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں نظریات سینٹرل ریسرچ۔ ناظرین کرام، آسمہ شرازی جو ایک بڑے لیول کی لبرل آنٹی ہیں، انہوں نے یوم تکبیر کے حوالے سے ٹویٹ کیا ہے کہ پاکستان کے ایٹم بم کی بنیاد جناب ذوالفقار علی بھٹو نے رکھی اور تکمیل میاں نواز شریف نے کی۔ قوم کو یوم تکبیر مبارک ہو، اس عہد کے ساتھ کہ بم کے ساتھ علم اور قلم کی بھی ترویج ہو۔ ناظرین کرام، اس پورے ٹویٹ میں جناب ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کا نام ہی نہیں ہے کہ جنہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے ایٹم بم بنایا تھا۔ آسمہ شرازی نے اپنے اس ٹویٹ کے ذریعے قادیانیوں اور لبرل لوگوں کو کس طرح سپورٹ کیا ہے اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو پیچھے کیوں رکھا ہے، اس کی ان سے کیا دشمنی ہے، اور اس لبرل آنٹی نے کس درد اور تکلیف کے ساتھ یہ ٹویٹ کیا ہے، یہ ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتاتے ہیں۔ اس لیے ہماری یہ اعلیٰ ترین ریسرچ والی ویڈیو کو مکمل دیکھیں، ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ ناظرین اکرام، آپ جانتے ہوں گے کہ پاکستان کے لیے جن لوگوں نے بڑے بڑے کام کیے ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے اسلامی نظریاتی لحاظ سے بہت بڑے آدمی تھے۔ ان کا ایمان، ان کے نظریات اور ان کے عقائد بہت اعلیٰ درجے کے ہیں اور ان کو ہٹانا، جٹلانا یا ہرانا بہت زیادہ مشکل ہے۔ جناب ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب بھی نظریاتی لحاظ سے ایک بہت بڑے آدمی ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ یعنی کہ 1974 سے لے کر 1998 تک پاکستان کے لیے ایٹم بم بنانے کے لیے وقف کر دیے، اور ان تمام محنتوں کے زیر اثر اب وہ بہت زیادہ بوڑھے ہو چکے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب نے جن لیبارٹریز میں کام کیا ہے اور جو بڑے بڑے تجربے کیے ہیں، نواز شریف کے جیسے لوگوں نے ان لیبارٹریز کو دیکھا بھی نہیں ہوگا۔ اور یہاں پر آپ یہ بات مکمل طور پر سمجھ لیں کہ پاکستان کے ایٹم بم بنانے کا جو کریڈٹ ہے وہ نواز شریف کو نہیں جاتا، بلکہ ڈائریکٹ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کو جاتا ہے۔ تو پھر یہاں پر نواز شریف کو کریڈٹ دینے کی بجائے ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کو کریڈٹ دینا چاہیے، لیکن انہوں نے ایسا بالکل نہیں کیا۔ نواز شریف کوئی ایٹم بم بنانے والا کوئی سائنسدان تھوڑی تھا، اس کو تو یورینیم کا اٹامک نمبر اور اٹامک میس بھی پتہ نہیں ہوگا۔ اس لیے ایٹم بم کا کریڈٹ نواز شریف کو دینا ایک بہت بڑی جہالت ہے۔ اور دوسری طرف اس لبرل آنٹی کے اس ٹویٹ میں قادیانیوں کو اور لبرل لوگوں کو کس طرح سپورٹ کیا گیا ہے، یہ آپ ملاحظہ کریں۔ آسمہ شرازی نے اپنے دوسرے فقرے میں لکھا ہے کہ بم کے ساتھ ساتھ علم اور قلم کی بھی ترویج ہو۔ ناظرین اکرام، اگر آپ یہ پڑھیں تو یہ عام سا فقرہ لگتا ہے، لیکن اگر آپ اس کا اصل مقصد اور اس کی ہسٹری دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ کس طرح کے لبرل لوگ ہمارے پاکستان میں ہیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان میں یوم تکبیر جو ہے 28 مئی کو بڑے جوش و خروش کے ساتھ منایا جاتا ہے، کیونکہ اس دن 28 مئی 1998 کو پاکستان نے پہلے ایٹمی دھماکے کیے تھے اور یہ دنیا کو بتا دیا تھا کہ ہم ایک ایٹمی طاقت بھی ہیں۔ یعنی کہ اس دن پاکستان کے عظیم سائنسدان جناب ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کو ایک بہت بڑا خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے کہ انہوں نے پاکستان کے لیے کام کیا۔ لیکن آسمہ شرازی یہاں پر علم اور قلم کی بات کر کے اس نقلی قادیانی سائنسدان کی بات کرنا چاہتی ہے جس کا نام ہے ڈاکٹر عبدالسلام قادیانی۔ ناظرین اکرام، میں تو آج تک حیران ہوں کہ اس قادیانی ڈاکٹر عبدالسلام نے پتہ نہیں کیا کیا سائنسی خدمات پیش کی ہیں کہ جو لبرل لوگ ان کو اتنا زیادہ سپورٹ کرتے ہیں۔ اور دوسری طرف آسمہ شرازی نے اپنے اس ٹویٹ میں ملالہ یوسفزئی کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ ناظرین اکرام، ایک طرف تو یہ لبرل آنٹیاں وغیرہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کی مخالفت کر رہی ہیں، اور دوسری طرف علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا تھا کہ جب تحریک لبیک کی حکومت آئے گی تو ہم ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کو صدر پاکستان بنائیں گے۔ یعنی کہ یہ لبرل آنٹیاں اب بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھ کر پاکستان کے اصل ہیروز کو حذف کر دینا چاہتی ہیں اور تحریک لبیک پاکستان کے ان اصل ہیروز کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہے۔ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کے ساتھ کچھ ملاقاتیں بھی کیں، کیونکہ یہ دونوں ایک ہی طرح کے اسلامی اور نظریاتی شخصیات ہیں اور مل کر پاکستان کو بدل دینا چاہتی ہیں۔ اور دوسری طرف یہ بات بھی سمجھیں کہ ان لبرل آنٹیوں کو ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب سے نفرت اس لیے ہے کیونکہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب نے ایک مرتبہ یہ برملا کہا تھا کہ مجھے اس بات پر فخر ہے کہ ہمارے خاندان میں آج تک کوئی قادیانی اور کوئی غدار پیدا نہیں ہوا۔ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے ختم چہلم پر پاکستان کے عظیم مسلمان ایٹمی سائنسدان جناب ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب نے وہاں پر خطاب کیا تھا، جو کہ ان کے اچھے تعلقات کی ایک تصویر تھی۔ ناظرین اکرام، فیوچر میں ہم اب دیکھیں گے کہ لبرل آنٹیاں اپنے اس مقصد میں کامیاب ہوتی ہیں یا پھر تحریک لبیک، کیونکہ ایک کا مقصد پاکستان کے اصل ہیروز کو حذف کرنا ہے اور دوسرے کا مقصد پاکستان کے اصل ہیروز کو فرنٹ لائن پر لا کر پاکستان کی تقدیر بدلنا ہے۔ ناظرین اکرام، یہ جو ہم نے آپ کے سامنے ریسرچ پیش کی ہے، اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ اس طرح ہماری مزید ریسرچ اور نیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔